قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، ایک قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اب ہم نے اس کے اوپر ایک مسئلہ کل پڑھا تھا کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو جماعت میں دو لوگ ہوتے ہیں، جو جماعت کراتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام، اور جو پیچھے پڑھتے ہیں مقتدی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام جماعت کرا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی بھی ہیں تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا مسئلہ پڑھا کہ جب بھی امام تلاوت کر رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، تمہاری بھی نماز قبول ہو جائے۔ ہاں، جب بھی امام تلاوت کر رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، اور جب امام قرات کر رہا ہو تب پیچھے قرات نہ بھی کرے، غور سے نہ بھی کریں تو آپ کی قرات ادا ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ رکوع والی، وہ کس کو یاد ہے؟ اچھا پہلے چلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیں۔ آپ نے بولا تھا اگر کہ میں نے ان کا پیسے دینے ہیں تو میں کسی اور بھائی کو کہوں کہ اس کو پیسے دے دے تو میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں، تو حضور کی حدیث ہے مبارکہ ہے کہ کیونکہ امام بھی مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے، تو اگر کوئی امام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضات جو الحمد شریف یا دوسری صورت ہے وہ پیش کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو مقتدیوں پہ بہت واجب ہے کہ وہ خاموش رہیں، ہاں غور سے سنیں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بات ہوئی تھی کہ اس کے اوپر ایک رکوع والا بھی مسئلہ ہے، وہ کس کو یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا جب اونچا رکوع میں چلا جائے تو آپ نے بھی جلدی سے اللہ اکبر کر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا آپ نماز بھی۔ اگر آپ کبھی جماعت میں لیٹ آئیں تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کر کے فوراً رکوع میں، اگر امام ہے تو فوراً رکوع میں مل جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب یہی کرتے ہیں۔ تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر مقتدی کا اگر فرض ہوتا کہ اس نے سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے تو وہ پھر اس طرح نہیں مل سکتا تھا، تو ہم کیسے مل جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس پہ ماننا ہے کہ امام کی قرات کیونکہ مقتدی ہی کی قرات ہے، تو ہم آئے فوراً نماز میں مل گیا، ہم نے نماز ادا کر دی، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی بات ہوئی تھی، بیٹھ جائیں، کہ ہم کن کو فالو کرتے ہیں؟ اچھا، اب انہوں نے پہلے کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن 3 اور امام بھی ہیں۔ اچھا، ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں، چلیں اب آپ بتا دیں۔ امام مالک، امام مالک، صحیح ہے لیکن کچھ ہلکا سا غلط ہے، نہیں ایک 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 ایک۔ ہم امام احمد بن حنبل، اور امام جو آپ نے بولا تھا امام شافعی۔ ہمارے 4 امام ہیں جن سے ہمارا فقہی مسائل ہم جن سے سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں سمجھائے۔ پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ والوں کو یاد رہیں گے؟ چلیں انشاءاللہ۔ اچھا، کل کے ہم ذکر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔
قرآن کی تلاوت کرتے یا سنتے ہوئے جب بھی اللہ تبارک و تعالی کے قہر اور غضب اور اس کی گرفت کی آیات سے گزریں تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے. یعنی کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں اور وہ آیات آئیں جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر یا غضب، جلال، اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی گرفت، سزا، کہیں بھی اس کا ذکر ہے ان آیات میں، تو حکم کیا کہ اللہ کے خوف سے ہمیں رونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اچھا، سنن ابن ماجہ شریف کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے. بہت حدیث مبارک کی کتاب، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، جیسے بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے. مسلم شریف، سنن ابن ماجہ شریف، سنن ابن داؤد شریف، ترمذی شریف، یہ سب حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں. سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھتے وقت رو، اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو. سبحان اللہ. بے شک حضور نے کیا فرمایا، جب قرآن مجید پڑھو تو اس وقت رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھتے وقت رونا چاہیے، رو. اور حضور نے آگے فرمایا اور اگر رونا نہیں آتا تو کوشش کر کے روئیں. قرآن پاک پڑھنے کے یہ آداب ہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک اوپر سے پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی گہرائی سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن پاک کی گہرائی سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں قرآن پاک ویسے ہی پڑھنے سے رونا آ جائے گا. اور قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. اور کس کے اوپر نازل ہوا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر. کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ کس صورت سے کس صورت تک ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک. ویری گڈ، بالکل صحیح کہا. اچھا، یہ حکم پڑھنے اور سننے والے دونوں کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 107 سے لے کے 109 تک. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کلام، اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرما رہے، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. سب آپ لگتا ہے سبحان اللہ کہنا بھول گئے. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، آپ سارے بھول گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے. اللہ تبارک فرما رہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو لوگ جو تھے وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے انشاءاللہ، بے شک. اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل یوں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں میں خوف خدا کو اور زیادہ کرتا ہے. قرآن ان کے دلوں میں خوف خدا کو اور زیادہ کرتا ہے. تو قرآن کریم کی بعض آیات ایسی تھیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھا کرتے تھے. ہم نے کل ذکر کیا تھا، کیا ذکر ہوا تھا اس کے اوپر؟ اس کے اوپر ذکر ہوا تھا ایک آیت ایسی ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اور فجر تک صبح تک ہاں بے شک پڑھتے رہے تھے. ایسی ہم نے کل پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. تو حضور بعض قرآن پاک کی ایسی آیات مبارکہ تھیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھا کرتے تھے. اور اکثر صحابہ اکرام بھی ساری رات اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ کے ڈر اور اس کی رحمت کی امید، مغفرت کی امید پر روتے اور عبادت اور تلاوت کرتے رہتے تھے. یعنی کہ صحابہ کرام کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ساری رات اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، پھر اللہ کی رحمت کی امید سے، پھر مغفرت کی امید سے ساری رات عبادت اور تلاوت میں کھڑے رہتے تھے. بالکل قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، ساری رات پڑھتے رہتے تھے. اچھا، کسی نبی اللہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا. کسی نبی اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی. ان کا کسی ایک جگہ سے گزر ہوا. بڑا پیاری ہے کہ واقعہ آپ کو اگر یاد رہے تو کیا بات ہے. فرماتے ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے پتھر سے پانی بہتا ہوا دیکھا. پتھر کے اندر سے پانی نکلتا ہے؟ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. تو وہ نبی اللہ کہتے ہیں کہ میں جب ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹے سے پتھر میں سے پانی بہتا ہوا دیکھا. فرماتے ہیں میں نے دعا کی. میں نے کیا کیا؟ دعا کی. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا فرما دی. آپ سوچیں کیا پتھر بول سکتا ہے؟ یہ پتھر بول سکتا ہے؟ یہ پتھر بول سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ وہ ایک نبی اللہ کے ایک جگہ سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے پانی بہ رہا ہے. تو جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان دے دی. وہ پتھر بولنے لگ گیا.
تو نبی اللہ نے اس سے پوچھا اے پتھر تیرے اندر سے اتنا پانی نکل رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اب پتھر سے تو پانی نہیں نکل سکتا۔ وہ نبی اللہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یار اے پتھر تیرے اندر سے جو پانی نکل رہا ہے اس کا کیا راز ہے؟ پتھر نے جواب دیا میں خدا کے ڈر اور خدا کے خوف سے رو رہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے جب سے خدا کا یہ حکم سنا، کون سا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ وہ پتھر کہنے لگا کہ میں نے جب سے خدا کا یہ حکم سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے بچو۔ کیا ہم دنیا کی آگ سے بچتے ہی نہیں بچتے؟ بچتے ہیں نہیں بچتے؟ تو پھر سوچے قیامت کے دن جو آگ ہوگی، جو جہنم کے اندر آگ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ یہ تو آگ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس لکڑیوں پہ چولہے پہ ہوتی ہے، جو وہاں آگ ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے آگ بھڑکائی جائے گی، جس سے آگ کو تیز کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اچھا اب میں آپ کو اس کا باقی سارا حصہ بتاتا ہوں۔ تو کہنے لگا جب سے میں نے خدا کا یہ حکم سنا میں تب سے خوف اور ڈر سے رو رہا ہوں۔ تو اس نبی اللہ نے اس پتھر کے لیے دعا مانگی۔ وہ جو نبی اللہ تھے انہوں نے اس پتھر کے لیے دعا مانگی اور پھر اسے بشارت بھی دی۔ اس پتھر کو بشارت دی کہ تم جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جاؤ گے۔ یعنی جب اس نے کہا کہ میں اللہ کی خوف اور ڈر سے رو رہا ہوں تو اس نبی اللہ نے دعا مانگی اور پھر اس کو کیا دی؟ پھر اس کو بشارت دی۔ بشارت کہتے ہیں مبارکباد دینا، آپ مبارکباد دیتے ہیں، بشارت دی۔ بشارت دی اور کہا کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے بلکہ جنت میں جاؤ گے۔ اچھا اب آگے کا حصہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس نبی اللہ کا وہاں سے پھر گزر ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ پھر گزرا، ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جگہ سے کئی بار گزرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ نبی اللہ پھر اس جگہ سے گزرے تو وہ پتھر جو تھا جس کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے، وہ پتھر ابھی بھی رو رہا تھا، بلکہ اب تو اس سے بھی پہلے سے زیادہ اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا، اس میں سے اور زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ نبی اللہ نے پھر دعا کی تو اللہ نے پھر سے اس پتھر کو زبان دے دی۔ یعنی کہ اس نبی اللہ کا کچھ عرصے کے بعد اس جگہ سے جب گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہ پتھر جو ہے ابھی بھی رو رہا ہے، بلکہ اس بار اب جو ہے زیادہ رو رہا ہے، زیادہ اس میں سے پانی بہہ رہا ہے۔ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو پھر سے زبان عطا فرما دی۔ اب پتھر کا جواب آپ سنیں۔ پتھر نے یہ کہا کہ میں پہلے خدا کے خوف اور جہنم کے ڈر سے رو رہا تھا، اب میں خدا کے شکرانے میں رو رہا ہوں۔ اب میں کیوں رو رہا ہوں؟ خدا کے شکرانے میں رو رہا ہوں۔ پہلے میں رو رہا تھا اللہ کے ڈر اور خوف سے،
اور اب میں رو رہا ہوں خدا کی شکرانے میں کہ اس نے مجھے جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ کس کو یہ بات اچھی لگی اور کس کو یہ بات یاد ہو گئی ہے؟ پکی بات ہے؟ پہلے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر سے پانی بہہ رہا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس کو زبان دے دی، تو وہ پتھر کہنے لگا میں اللہ کے ڈر اور خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کو بشارت دی، جیسے مبارکباد دی جاتی ہے ویسے ہی بشارت دی جاتی ہے۔ انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے آزادی دے دی اور جنت میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد اس نبی اللہ کا پھر اس جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ پہلے سے زیادہ رو رہے، تو انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا فرما دی، اور وہ پتھر کیا کہنے لگا؟ پہلے میں خدا کے خوف اور جہنم کے ڈر سے رو رہا تھا، اب میں خدا کے شکرانے میں رو رہا ہوں کہ اس نے مجھے جہنم سے آزادی دے دی۔ آپ لوگوں کو اب یہ بات یاد رہے گی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔